گاؤں کی شامیں آج بھی میرے ذہن میں کسی دھندلے خواب کی مانند بسی ہوئی ہیں۔ وہی کچے راستے، وہی پرانا سا ذہن، اور اس ذہن میں ہر وقت گونجتی کہکوں کی آوازیں جو میرے ماموں کے آنگن کی پہچان تھی۔ میرے رشتے کا فیصلہ میرے ماموں کے ہاں ہوا تھا۔ ہم شہر کے لوگ تھے، صاف ستھری گلیاں، اونچی دیواریں اور اپنی اپنی حدود میں بند مکین۔ مگر میرے ماموں کا گھر وہ تو جیسے محبتوں کا ایک قلعہ تھا، پورا خاندان ایک ہی چھت کے نیچے۔ میرے تینوں ماموں، ان کی بیویاں، ان کے جوان بیٹے اور ان کی دلہنیں، سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہاں نہ کوئی پردے کی دیوار تھی، نہ کوئی میں تو کا فرق۔ سب ایک دوسرے میں یوں گلے ملے تھے جیسے پانی میں رنگ۔ میں جب پہلی بار اس گھر میں گئی تھی تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اتنا شور، اتنی رونق، جیسے ہر لمحہ کوئی تہوار ہو۔ شہر کی خاموش زندگی میں ایک ایسی گرماہٹ کہاں ملتی ہے۔ مجھے وہ گھر ایک الگ ہی دنیا لگا، محبتوں کا ایک دنیا۔ گاؤں کی فضا میں سکون تو تھا، مگر اس سکون کی تہ میں چھپی کچھ تلخ حقیقتیں بھی تھیں۔ میرے ماموں کا گھر محبتوں کا علامت تھا، لیکن ہر گھنے درخت کے نیچے کچھ سائے بھی ہوتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میری ایک مامی جو در حقیقت میری ساس بھی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں ناک گسیڑتی رہتی تھی۔ ان کی نظریں ہمیشہ کسی نہ کسی کی حرکت پر لگی ہوتی، اور ان کا انداز کچھ ایسا مشکوک ہوتا کہ گویا وہ کچھ چھپا رہی ہو یا پھر کسی سازش کے طاق میں ہو۔ کبھی وہ خاموشی سے کسی چیز کو چھپا کر لے جاتی، کبھی کسی کونے میں خسر پھسر کرتی نظر آتی۔ ایسا لگتا جیسے وہ اس گھر میں کسی کا سکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ان کے دل میں یہ خواہش پڑ رہی تھی کہ ہمارا خاندان اس مشترکہ نظام سے نکل کر کہیں الگ جا بسے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے میری باقی ماموں کی بیویوں سے چھوٹے چھوٹے بہانوں پر لڑائیاں شروع کر دی۔ بحث، طعنے، خفگی، یہ سب روز کا معمول بن گیا۔ پھر ایک دن انہوں نے سب سے ناطہ توڑ کر خود کے لیے ایک الگ سا کچا سا گھر بنوا لیا، وہ بھی اسی احاطے میں، مگر فاصلے کے احساس دلانے والا۔ اسی گھر میں میری ایک نند بھی تھی، فرزانہ۔ اس کی زبان تیز تھی، مزاج سخت اور رویہ تلخ۔ اس کی شادی میرے دوسرے ماموں کے بیٹے سے ہوئی تھی، یعنی وہ اپنے چچا زاد کے ساتھ بیاہی گئی تھی، مگر سسرال میں آ کر اس نے وہ طوفان کھڑا کیا کہ ساری سکونت ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جب بھی میں ماموں کے گھر جاتی، فرزانہ کی چیخو پکار، دروازوں کی زور سے بند ہوتی آوازیں اور کچن یا صحن میں کسی نہ کسی سے اس کی جڑپ ضرور سننے کو ملتی۔ کبھی سالن میں نمک کم ہونے پر ماں جی کو بے عزت کر دیتی، تو کبھی برتن دھونے کی باری پر اپنی نندوں کو کوستی۔ اس کا لب و لہجہ ایسا زہریلا تھا کہ ساس تک کو خاطر میں نہ لاتی، الٹا ہر بات پر ان کی بے عزتی کرتی، طعنے دیتی اور ہنکارتی کہ میرے شوہر کی کمائی سے سب چلتا ہے، کسی پر احسان نہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ اگر ایک گھر میں رہنے والے اتنے قریب ہو کر بھی اتنے دور ہو جائیں تو پھر رشتے نام کے رہ جاتے ہیں۔ دلوں کے فاصلے وہ کھائی بن جاتے ہیں جن میں محبت گر کر مر جایا کرتی ہے۔ دوپہر کے وقت صحن میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، سب خواتین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ نن نے بس اتنا کہا تھا، فرزانہ اگر تم نے لان میں کپڑے ڈال دیے ہیں تو ذرا دیکھ لینا، بادل آ رہے ہیں، کہیں بھیگ نہ جائیں۔ یہ ایک عام سی بات تھی، ایک عام سا مشورہ، لیکن فرزانہ کے لیے یہ گویا اعلان جنگ بن گیا۔ اچانک اندر سے چپلیں پٹکتی ہوئی وہ نکلی، ہونٹ پیچھے، آنکھوں میں آگ اور لہجے میں زہر۔ کیا تمہیں بس میری ہی فکر ہوتی ہے؟ سارا گھر ہے، سب عورتیں ہیں، پر کام صرف فرزانہ کے حصے کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھ سے؟ ہر وقت مجھ پر نظر کیوں رکھتی ہو؟ اس نے اتنی اونچی آواز میں کہنا شروع کیا کہ پورے گھر کی خاموشی چکنا چور ہو گئی۔ نن نے نرمی سے کہا، میں نے تو بس کپڑوں کا کہا تھا۔ ہاں ہاں، تمہیں تو بس بات بنانی آتی ہے، اندر جا کے ماں جی سے شکایت لگاؤ گی نا کہ دیکھو فرزانہ کیسی بولتی ہے۔ مجھے سب پتہ ہے تمہاری چالیں۔ فرزانہ نے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ پھر وہ صحن کے بیچ آ کر بیٹھ گئی، سر پر دوپٹہ ڈال کر رونے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ بس اب تو میری برداشت ختم ہو گئی ہے، نہ میں کام کی ہوں نہ بات کی، سب کو میری موجودگی کھٹکنے لگی ہے۔ شاید مر ہی جاؤں تو سب کو سکون آ جائے۔ نن دم بخود کھڑی تھی، وہ جانتی تھی کہ اب کوئی بات کرنا بیکار ہے، کیونکہ فرزانہ نے تو یہ معمولی بات بھی ایک مکمل ڈرامے کا اسکرپٹ بنا دیا تھا۔ گھر کی دیگر خواتین کمرے سے جھانکنے لگی، کوئی ہمدردی سے، کوئی بیزاری سے، کیونکہ یہ سب وہ کئی بار دیکھ چکے تھے۔
فرزانہ نے پھر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور بے اختیار کہا، اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، سب میرے دشمن ہیں۔ اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی سسکیوں کا طوفان برپا کر دیا۔ رات کا کھانا ہو چکا تھا، گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن اندر ہی اندر سب جانتے تھے کہ طوفان تھم نہیں پایا۔ فرزانہ اب بھی کمرے میں بیٹھی تھی، منہ پھیلائے، آنکھیں سرخ کیے، اور غصے میں کسی بھی لمحے پھٹنے کو تیار۔ جیسے ہی اس کا شوہر کام سے تھکا ہارا گھر آیا، وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنیے، آپ کی بہن نے آج مجھے بہت ذلیل کیا ہے، پورے شہر میں میری بے عزتی کی، مجھے سب کے سامنے نیچا دکھایا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، گویا وہ مظلوم زمانہ ہو۔ بس ایک بات بتا دیں، میں اس گھر میں بیوی ہوں یا نوکرانی؟ شوہر نے تھکا ہوا لہجہ اختیار کیا۔ فرزانہ، کیا ہوا؟ تم پھر شروع ہو گئی؟ پھر وہ چیخ پڑی، یعنی میں روز روز تماشا کرتی ہوں؟ آپ کو اپنی بہن سچی لگتی ہے؟ اس کے شوہر نے سکون سے ایک گہرا سانس لیا اور نرمی سے مگر واضح لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ وہ بس تمہیں کہا تھا کہ بارش ہو رہی ہے تو کپڑے اٹھا لو، تو اس میں اتنی بڑی بات کیا تھی؟ فرزانہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ اس نے حیرت سے شوہر کو دیکھا، تو آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ فرزانہ، بات یقین کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے۔ ہر بات میں طوفان کھڑا کرنا ضروری نہیں، تم ہر بات کو لڑائی بنا دیتی ہو۔ میری بہن ہے مگر وہ کبھی تمہارے خلاف زبان نہیں چلاتی، تم نے اس پر ہی الزام تراشی شروع کر دی۔ یہ سب برداشت نہیں ہوتا روز روز۔ فرزانہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوہر جو ہمیشہ اس کے نخرے اٹھاتا رہا، آج اپنی بہن کا ساتھ دے گا۔ اس کی آواز لرزنے لگی، تو پھر ٹھیک ہے، رہنے دیں، آپ کو جس کا ساتھ دینا ہے دیں، میں تو جیسے اس گھر میں ایسے ہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر پلنگ پر بیٹھ گئی، مگر اس بار وہ آنسو سچے نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی شوہر کا اعتماد کھونا شروع ہو چکا ہے، اور یہ پہلا موقع تھا جب اس کا جھوٹا ڈرامہ کام نہ آیا تھا۔ یوں کئی سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ ساس نے رخصتی کے بعد صرف ایک بات کہی تھی، بیٹا اس کمرے میں مت جانا جو کچن کے ساتھ ہے، خاص طور پر رات کو، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں امی؟ انہوں نے صرف گہری سانس لی اور بولی، بس میری بات مان لینا۔ میں خاموش رہی، مگر دل میں کچھ نہ کچھ چبھن سی رہ گئی۔ شادی کے پہلے ہی ہفتے مجھے عجیب چیزیں محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ ہر رات ٹھیک 11 بجے میری ساس اور ان کے تینوں بیٹے، یعنی میرے شوہر سمیت کچن کے ساتھ والے بند کمرے میں چلے جاتے۔ دروازہ اندر سے لاک ہو جاتا، کمرے سے نہ کوئی آواز آتی نہ روشنی، بس ایک سرد سناٹا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سب باہر آتے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک دن ہمت کر کے پوچھا، یہ سب روز کیا ہوتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بس کچھ پرانی روایت ہیں، تم ان باتوں میں نہ پڑو۔ پھر کچھ دنوں بعد ہمارے گھر میں فرزانہ آئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی، امی میں بہت درد میں ہوں، دعا کریں میں ان سے الگ ہو جاؤں، مجھے اب اور نہیں سہنا، مجھے سکون چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ساتھ تھکن بھی تھی، جیسے وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہو۔ اس کی ماں نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ آواز میں بولی، بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالوں گی۔ شام کو ماں نے فرزانہ کو چپکے سے اسی کمرے میں لے جایا جہاں جانے سے وہ مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی۔ میں حیران تھی، کیونکہ وہ کمرہ تو جیسے گھر کا ایک راز بن چکا تھا، ایک ایسی حد جسے پار کرنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ مگر آج وہ خود فرزانہ کو وہاں لے گئی۔ جب کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئیں تو فرزانہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑی جیت حاصل کر چکی ہو، جیسے اس کے سارے غم، سارا درد اسی کمرے میں دفن ہو گیا ہو۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے بولی، بابی آج ہمارے لیے بریانی بنانا، میں بہت دنوں بعد سکون سے کھانا کھاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ اب کسی نئی زندگی کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ میں نے اسے اتنا مطمئن اور خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی تمام مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ کچھ ہی دن بعد میں فرزانہ کے ساتھ اپنے ماموں کے گھر 2 دن کے لیے چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں حیرت سے مامی یعنی فرزانہ کی ساس کا حال دیکھتے رہ گئی۔ وہ ایک دم سے بہت بدحال لگنے لگی تھی۔ ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، بدن لاغر اور آواز میں نکاہت۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ان کی تمام میڈیکل رپورٹس بالکل نارمل ہیں، مگر وہ مسلسل درد سے کراہ رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے کہ آخر ایسی تکلیف کس وجہ سے ہے جس کا کوئی طبی جواز نہیں مل رہا۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی
اور ہر بار جب وہ تکلیف سے تڑپتی تھی میں انجانے میں فرزانہ کی طرف دیکھتی جو اب نہایت پرسکون اور خاموش سی ہو گئی تھی، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ جب میں اپنے ماموں کے گھر سے واپس آئی تو میرے ذہن میں وہ تمام منظر بار بار گھوم رہے تھے، خاص طور پر مامی کی حالت، ان کی چیخیں، وہ بے بسی جو ہر پل ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح فرزانہ کی ساس کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے، حالانکہ رپورٹس بالکل نارمل آ رہی ہیں۔ میری بات سنتے ہی میری ساس نے بظاہر افسوس کا اظہار کیا، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر، اور دکھ بھری سانس لی، لیکن میں نے غور کیا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم ہو، جیسے وہ کسی انجانے سکون میں ڈوبی ہو۔ ان کی چال، ان کا انداز، سب کچھ مختلف تھا۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر میں کچن میں سالن پکا رہی تھی۔ گرمی میں میرا برا حال ہو رہا تھا اور میری ساس اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ جب میں نے چپکے سے دیکھا کہ وہ سو چکی ہے تو میرے دل میں فوراً وہی کمرہ آیا، وہی بند دروازہ جو شروع دن سے میرے لیے ایک راز بن چکا تھا۔ میں نے ہمت کی اور سوچا کہ آج وہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں ان کے کمرے میں گئی، الماری سے چابی نکالی اور دبے قدموں اس پر اسرار کمرے کے دروازے کے قریب پہنچی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن تجسس میری ہمت سے بڑا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازے کی کنڈی میں چابی لگائی۔ جیسے ہی میں نے کنڈی گھمائی، پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، کیا کر رہی ہو یہاں؟ میری ساس کی آواز تھی، اتنی بلند اور غصے سے بھری ہوئی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑی تو وہ میری طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھے زور سے ڈانٹا، اتنا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بس خاموشی سے کھڑی رہ گئی۔ اسی وقت انہوں نے میرے شوہر کو فون کیا اور سارا واقعہ بڑھا چڑھا کر شکایت کی کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی چیزوں میں دخل دیتی ہوں، کمرے میں گھسنے کی کوشش کرتی ہوں۔ شام کو جیسے ہی میرے شوہر گھر آئے، انہوں نے بغیر میری بات سنے مجھے بہت سختی سے ڈانٹا۔ ان کے لہجے میں اعتبار کی جگہ غصہ تھا، جیسے میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس گھر میں کچھ ایسا ضرور ہے جسے مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور وہ کمرہ شاید اس سب کا مرکز ہے۔ میرا دل اب بے چین ہونے لگا تھا۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو صرف رات 11 بجے کھلتا ہے؟ ایک رات میں نے فیصلہ کیا، میں خود جاؤں گی چھپ کر۔ اگلی رات میں سب سے پہلے چپکے سے اس کمرے میں گھس گئی۔ اندھیرے میں ایک پرانا سا بلب ٹمٹما رہا تھا، دیواروں پر عجیب سیاہ نشان، ایک پرانی الماری اور زمین پر جلی ہوئی لکڑیوں کے نشانات تھے۔ میں الماری کے پیچھے چھپ گئی۔ سانس اتنی دھیمی تھی جیسے خود کو مار دیا ہو۔ 11 بجے دروازہ کھلا، ساس، میرے شوہر اور دونوں دیور اندر داخل ہوئے۔ سب نے سفید چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک گول دائرہ بنایا اور میرے شوہر نے الماری سے ایک کالا باکس نکالا۔ باکس کھلا، باکس میں ایک بکرے کا کٹا ہوا سر تھا جو کسی خون سے بھرے مٹی کے تھال میں رکھا تھا۔ میری ساس بولی، صفیہ کا نام خون سے لکھو تاکہ وہ بستر سے نہ اٹھ سکے اور اس کی بیٹی کی عزت ہماری مٹھی میں رہے۔ زمین پر لال داغوں اور کالی موم بتیوں سے نقش بنایا گیا تھا۔ ایک جگہ میں نے جلتے کپڑے دیکھے، جیسے کسی عورت کا پرانا دوپٹہ جس پر صفیہ نام کٹے کاغذ پر لکھا تھا۔ میں نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے آہستگی سے خود کو ایک کونے میں سمیٹ لیا، وہیں زمین پر دبک کر بیٹھ گئی تاکہ کسی کو ذرا برابر بھی اندازہ نہ ہو کہ میں اس وقت کہاں چھپی ہوئی ہوں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری ہلکی سی آہٹ بھی پورے گھر کو جاگنے پر مجبور کر دے گی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سانسیں روکی۔ جیسے ہی وہ سب گئے اپنا کام مکمل کر کے، میں نے موقع غنیمت جانا اور دبے قدموں وہاں سے نکلی۔ راستے بھر ہر آواز پر کان لگا کر چلتی رہی۔ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جا پہنچی۔ اوپر پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن دل ابھی تک بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ نیچے شور ہونے لگا۔ میرے شوہر نے جب کمرے میں مجھے نہ پایا تو وہ پریشان ہو گیا اور مجھے ہر طرف تلاش کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنا شروع کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جیسے ہی میری اس سے نظر ملی، اس نے فوراً سوال کیا، اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں نے خود کو انجان بناتے ہوئے فوراً چہرہ موڑ لیا اور مصنوعی ناراضگی سے کہا، مجھ سے بات مت کرو، میں آپ سے ناراض ہوں۔ میرے اس انداز پر ایک لمحہ کو روکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے وہ میری ناراضگی یاد آ گئی جو دن کو ہوئی تھی اور جو اب میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے شاید اب بھی اہم تھی۔
وہ میری اس ناراضگی کو سچ مان کر مجھے منانے لگا، نرم لہجے میں مجھ سے باتیں کرنے لگا، میرے قریب آ کر شراز سے میری ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں بس اسے دیکھتی رہی، دل میں خوف، تجسس اور ایک انجانی کشمکش لیے ہوئے، لیکن چہرے پر وہی خاموشی سجا رکھی، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، جبکہ سچ کچھ اور ہی تھا۔ میں نے دل میں ایک پختہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں خاموش رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے پوچھ کر ماموں کے گھر جانے کا بہانہ بنایا، اور جیسے ہی وہاں پہنچی تو فوراً اپنے ماموں کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ میں نے انہیں وہ سب کچھ بتایا جو میری آنکھوں نے دیکھا، جو میرے دل نے محسوس کیا، جو بھی وہ جادو کرتے تھے۔ میرے ماموں سن کر ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر غصے اور فکر کے تاثرات بے وقت نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اب مزید کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ اسی رات تقریباً 11 بجے ماموں پولیس کو ساتھ لے کر ہمارے گھر پہنچے اور بغیر کسی شور شرابے کے گھر پر چھاپا مارا۔ میری ساس اور ان کے دونوں بیٹے اس وقت گھبراہٹ میں آ گئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، جیسے ان کے راز بے نقاب ہونے کو ہوں۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی تو وہ کمرہ بھی کھولا گیا جسے ہمیشہ تالا لگا کر رکھا جاتا تھا۔ وہاں سے کچھ ایسے عجیب و غریب تعویذ، گٹریاں اور تصاویر برآمد ہوئیں جو اس بات کا ثبوت تھی کہ گھر میں واقعی کالا علم کیا جا رہا تھا۔ میری ساس اور ان کے بیٹوں کو وہیں سے گرفتار کر لیا گیا۔ سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے تھے، وہ اب کسی صفائی یا انکار کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پولیس انہیں ساتھ لے گئی اور اس طرح سالوں پرانے جادو کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ماموں نے اس کے بعد صفیہ مامی کا کسی نیک اور بعمل عالم سے علاج کروایا، جس نے پہلے ان پر کیے گئے جادو کو توڑا اور پھر روحانی طریقے سے ان کا مکمل علاج کیا۔ چند ہی دنوں میں صفیہ مامی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ہوش کی جھلک واپس آ گئی تھی۔ وہ اب آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس میں آ رہی تھی۔ یوں ایک بھیانک اور پراسرار سلسلہ جو نہ جانے کب سے چل رہا تھا ختم ہوا، اور میرے دل سے وہ بوجھ ہٹ گیا جو مجھے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔